نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، بے شک سبحان اللہ۔ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور شامیانہ ہی نہیں خورشید قیامت کے لیے، شامیانہ ہی نہیں خورشید قیامت کے لیے، ان کی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، ان کی کملی کے سوا چادر عطرت کے سوا، اور پاس روزے بھی تھے نمازیں بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس روزے بھی تھے نمازیں بھی زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، واہ بے شک سبحان اللہ۔ حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کو وہ جامع ہے نبوت کے سوا، واہ بے شک سبحان اللہ۔ فضیلت کو وہ جامع ہے نبوت کے سوا، اور فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کے نہ لگا ہاتھ کچھ تبت کے سوا، بو لہب کے نہ لگا ہاتھ کچھ تبت کے سوا۔ حضرات، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں موجود ہیں، اس کے بعد بھیجا گیا ہے۔ حضرات محترم، اب یہ بات کلیئر ہو گئی، آقا پہلے کہیں تھے اس کے بعد یہاں آئے ہیں۔ حضرات، اب ہم خود ہی رسول کونین سے پوچھ لیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اے لوگو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، پتہ یہ چلا کہ کائنات میں سب سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ کا نور تھا، جب تب نہ تھا کوئی لفظ نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، مکین نہ تھی، مکان نہ تھا، کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا، مگر مصطفیٰ کا نور تھا۔ پتہ یہ چلا حضرات محترم کہ یہ نور اپنے رب کے قرب میں تھا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا وجود ہو رہا ہے، دنیا بنائی جا رہی ہے، آدم بن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ابراہیم بن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، حضرت شیش بن رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بن رہا ہے، پتہ پتہ بن رہا ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات بن رہی ہے، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کسی کہنے والے نے جو کہا ہے کہ اے لوگوں، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ دنیا والے جب بنے ہیں تو وہ رب کی مرضی سے، اور جب مصطفیٰ بنا ہے تو اپنی مرضی سے بنا ہے۔ واہ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا عبدالوہاب صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ واہ بہت بہت حضرات، حسان کیا کہتے ہیں؟ کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو دنیا بن رہی ہے رب کی مرضی سے بن رہی ہے، اور مصطفیٰ بن رہے ہیں تو اپنی مرضی سے، آقا بن رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ آدم کو بنتے ہوئے دیکھا، اور جب خود بنے تو بارگاہ مولا میں حضرات محترم عرض گزار ہوئے ہوں گے، اے میرے رب
मुझे बेहतर और बनाना। हजरत इब्राहिम बन रहे हैं, आका देख रहे हैं। मूसा बन रहे हैं, आका देख रहे हैं। ईसा बन रहे हैं, आका देख रहे हैं। और कहते चले जा रहे हैं, हुस्न यूसुफ बन रहा है, आका देख रहे हैं। हजरात मोहतरम, जब कोई आदमी अपने आप बनता है तो फिर किसी कमी को नहीं छोड़ता। अब जो जितने पहले आपसे बन चुके हैं, अल्लाहू अकबर मुसलमानों, अगर एक तरफ हुस्न यूसुफ है तो दूसरी तरफ हुस्न मुस्तफा है। किसी कहने वाले ने कहा, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। तेरे नाम से मर्दाने। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा बयान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्दाने अरब आका के हुस्न पाक पर सर कटाते हैं। वहां तो सिर्फ औरतों ने अपने हाथ काटे थे, यहाँ तो मुस्तफा के जलवे को जिसने एक मर्तबा देख लिया, सर नहीं पूरे वजूद को मिटाने के लिए तैयार हो गया। अल्लाह फरमाता है, महबूब हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बना करके भेजा। हजरात, जमीन के लिए रहमत, आसमान के लिए रहमत, चांद के लिए रहमत, सूरज के लिए रहमत, कहकशां के लिए रहमत, हवाओं के लिए रहमत, दरियाओं के लिए रहमत, फजाओं के लिए रहमत, हर एक के लिए रहमत, अंबिया के लिए रहमत, फरिश्तों के लिए रहमत। हद तो ये है कि मुस्तफा मानने वालों के लिए भी रहमत और ना मानने वालों के लिए भी रहमत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनों के लिए भी रहमत, बेगानों के लिए भी रहमत। आप कहोगे मौलाना ये बात सिर्फ उसने अकीदत की बुनियाद पर बोल दी या इसका कोई सबूत भी है? मुस्तफ़ा गैरों के लिए रहमत कैसे? तो मैं आपको बताऊं हजरात मोहतरम, आपने देखा है जितने अंबिया आपसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं और आके तबलीग इस्लाम की है, लोगों को जो पिछड़ गए थे खुदा से मिलाने की कोशिशें की हैं। 1,000 साल की उम्र पाई, 200 साल की उम्र पाई और बंदों को खुदा से मिलाने की अनथक कोशिशें करते रहे, मगर कौम हजरात मोहतरम न मान सकी। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, फिर कभी ऐसा हुआ कि जब कभी कौम ने नबी को सताना शुरू किया तो अल्लाह के नबी के हाथ उठ गए, ऐ मौला ये मुझे सता रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, परवरदिगार ये लोग मेरी तौहीन पर उतरे हुए हैं। जब ये कहता है नबी तो रब इरशाद फरमाता है, क्या चाहता है मेरे बंदे? अल्लाह अल्लाह। तो नबी कहता है, ए मेरे परवरदिगारे आलम, जब ये लोग मुझे भी नहीं मान रहे, तुझे भी ना मान रहे, तो ऐसे लोगों का इस धरती पर रहने से फायदा क्या है? ए रब इनको नेस्त तो नाबूद करते। हर नबी ने हजरात मोहतरम अगर उसको सताया गया, उसको परेशान किया गया, उसको उसकी तौहीन की गई तो उसने बद्दुआ की, हमें हलाक हो गई। मगर मुस्तफा को आए हुए 1400 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, ना आका के दौर में कभी इस उम्मत पे कोई अज़ाब आया और न कयामत तक आ सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात सबके लिए रहमत, मेहरबानी फरमाते हैं। सबके लिए रहमत। आज कोई ये कहे कि साहब गैर मुस्लिमों के लिए रहमत नहीं, रहमत सबके लिए है। और रहमत अगर न होते तो इनका वजूद दुनिया में न होता। वजूद है, पता ही चला आका सबके लिए रहमत है। मगर ये बात जरूर है कि रहमत से फायदा कोई कोई उठाता है। बारिश बरसती है, आपने बारिश होती देखी है?
بارش ہوتی ہے، چٹیل میدان میں بارش، دریاؤں پر بارش، سمندروں پر بارش، پہاڑوں پر بارش، پتھروں پر بارش، سبزہ زار پر بارش، کھیتیوں میں بارش۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا بارش ایک ہے اور برس رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ بارش کسی چٹیل میدان میں برستی ہے، نم زمین پر برستی ہے، تو زمین کے اوپر پیڑ بوٹے پیدا ہوتے ہیں، زمین کے اوپر فصلیں اگتی ہیں، زمین کے اوپر باغات لہلہاتے ہیں۔ اور یہی بارش جب پہاڑوں کی بلندیوں پر ہوتی ہے، پتھروں کی چٹانوں پر ہوتی ہے، پتھروں کی سختیوں پر ہوتی ہے، تو پانی بہہ کر کے نکل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بارش تو سب کے لیے رحمت تھی، مگر اس رحمت کو قبول کرنے کا حضرات محترم مادہ اس زمین میں تھا جس کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے، نمی رکھی گئی ہے کہ وہ بارش کو اپنے اندر جذب کر لے اور اس بارش کو طرح طرح کے روپ سے اپنے اوپر ظاہر کرتے۔ حضرات محترم، لیکن یہی بارش جب چٹان پہ برستی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی بہہ جاتا ہے۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ بارش برستی سب پر ہے، مگر قبول کرنے کا مادہ صرف زمین پر ہے، شور زمین پر یہ مادہ نہیں۔ حضرات پہاڑوں کے لیے یہ مادہ نہیں، بارش سب پر برسی، مگر فائدہ ہماری نمناک زمین نے اٹھایا کہ ہمیں وہ زمین پھل بھی دیتی ہے، کھانے کو اناج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں آپ سے بتاؤں کہ یہ بارش ابو بکر پہ برسی تو صدیق اکبر بنے، کیا بات ہے، سبحان عمر ابن خطاب پر برسی تو عمر فاروق اعظم بنے، بے شک، عثمان پر برسی تو غنی بنے، بے شک، کیا بات، علی پر برسی تو حیدر کرار بنے، کیا بات، ابو عبیدہ پر برسی تو امین امت بنے۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ بے شک، بتا دو کیوں کہا امین؟ جی جی بتائیے۔ وقت آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جس وقت جنگ چل رہی تھی اور سرکار کی دانتوں کے اندر آپ جو ٹوپ اوڑے ہوئے تھے، جو جنگ میں پہنا جاتا ہے جس کو کوٹ کہتے ہیں، اس کی کڑیاں آپ کے دندان مبارک کے اندر پھنس گئیں۔ سبحان اللہ، بہت کوشش کی گئی نکالنے کی، مگر نکل نہ پا رہی تھی۔ ابو عبیدہ ابن جراح یہ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اپنے دانتوں سے اس کو پکڑا، زور سے کھینچا، ان کے آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے۔ مصطفیٰ کی محبت میں ادھر دانت ٹوٹے، مصطفیٰ کی رحمت نے بڑھ کر سہارا دیا، کہا اب تک تو ابو عبیدہ تھا، آج کے بعد میری امت کا امین کہلایا جائے گا، کیا بات ہے، بے شک، امین ہوگا۔ حضرات محترم، تو ان پر بھی یہ رحمت برس رہی ہے، اور یہی بارش حضرات محترم رحمت کی ابو جہل پر بھی برسی ہے، عتبہ پر بھی برسی ہے، شیبہ پر بھی برسی ہے۔ حضرات محترم، یہی بارش ولید پر بھی برسی ہے، مگر ہوا کیا، جب صدیق اور عمر پہ یہ بارش برستی ہے تو وہ قوم کے امام بنتے ہیں، اور جب یہ بارش عتبہ اور شیبہ پہ برستی ہے، مثال یوں لے لو کہ جب یہ دنیا کی بارش زمین پہ برسے تو پھول بوٹے پیدا ہوں، اور گندگی کے ڈھیر پر برسے تو تعفن اٹھے، بدبو نکلے۔ جب یہ بارش ابو جہل پہ برسی تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگی، ولید پر برسی تو اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو گئی، اور صدیق پہ برسی تو خوشبوئیں پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، قاری عبد الوہاب صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔